مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد، فحياكم الله وأكرمكم الله وزادكم الله شرفا وعزا، داعين الله جل شأنه أن يبارك لنا في هذه العلوم وأن يسهل علينا هذه الدروس۔ عزیز طلبہ، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 30 آپ کے سامنے ایپیسوڈ نمبر 13 آپ کے سامنے موجود ہے۔ 13واں سبق 13 ایپیسوڈ نمبر 13 ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم انشاءاللہ حسب معمول احادیث کے ترجمے پر فوکس رکھتے ہوئے وہ عبارات جو قابل وضاحت ہوں گی ان کی وضاحت کریں گے، اور اس کے ساتھ حدیث کی اسنادی حیثیت کی طرف بھی نشاندہی ہوگی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں آج کے اس سبق کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ پہلی حدیث جو ہمارے آج زیر مطالعہ ہے وہ کس صحابی سے مروی ہے، اور وہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث نمبر 73، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ ریٹن حدیث موجود ہے، اور اس کا ٹاپک ہے وسوسہ پر مواخذہ نہیں، محض دل میں آنے والی جو بری بات ہے شیطان کی جانب سے والعیاذ باللہ، اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں۔ اگر اس وسوسے کے آنے میں جس کے دل میں وسوسہ آیا ہے اس کا اپنا کوئی اس میں رول نہ ہو، اپنی اس کی کوشش یا سوچ نہ ہو، تو پھر ایسا وسوسہ جو کہ شیطان کی جانب سے ہے اس پر اللہ کی جانب سے پکڑ نہیں، جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے یا جب تک اس کو اپنی زبان سے ادا نہ کیا جائے۔ تو یہ پہلے بھی اس موضوع کی احادیث گزری ہیں اور ہم نے اس بات پر گفتگو کی تھی۔ تو آتے ہیں آج یہ حدیث ہمارے پاس ہے 73، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءہ رجل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، یعنی صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال، تو انہوں نے کہا، انی احدث نفسی بشیء، کہ میں احدث نفسی بشیء، کہ میں اپنے دل میں ایسی چیز پاتا ہوں، میں اپنے دل میں ایسی چیز پاتا ہوں، یا بے شک میرے دل میں ایسا خیال آتا ہے کہ لأن اکون حمامۃ، کہ میں جل کر سیاہ ہو جاؤں، کوئلہ بن جاؤں، یہ بہتر ہے، احبو، یعنی یہ میرے نزدیک زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے، احب الیہ من ان اتکلم بہ، کہ میں اس دل میں آنے والی چیز کو زبان پہ لا کر کسی کو بتلاؤں یا بیان کروں۔ سمجھ میں آ گئی بات کی؟ قال، آپ نے فرمایا، اس پر جب سنا تو فرمایا، الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، کہ تمام تر تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، الذی، وہ ذات، رد امرہ، جس نے اس معاملے کو لوٹا دیا، الی الوسوسہ، وسوسہ کی جانب۔ رواہ ابو داؤد، اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ جو خیال اس کو آیا اور یہ اتنا بھیانک وسوسہ کہ اس کو زبان سے اس کو بیان کرنا اس کے لیے اتنا مشکل تھا، اتنا گراں تھا کہ اس سے بہتر تھا کہ وہ جل کر کوئلہ بن جائے۔ اتنا تکلیف دہ وسوسہ جب اس بات کا کرب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا اپنے صحابی کے ذریعے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی تعریف ہے کہ جس نے اس آنے والی جو بات دل میں ہے اس کو وسوسہ بنا دیا، یعنی اس کو وسوسہ بنایا ہے، وہ حقیقت پر مبنی نہیں۔ تو جب وسوسہ ہے تو پھر اس پر پکڑ بھی نہیں، مواخذہ بھی نہیں، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسے معاملے میں، ایسی کیفیت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وسوسہ دور کرنے
کہ جو بتائے ہیں اذکار یا دعائیں یا اعمال، ہم وہ کریں تاکہ وہ وسوسہ اللہ کے فضل سے دور ہو جائے اور آدمی جو ہے وہ مطمئن ہو جائے اور مطمئن ہو کر اپنی عبادت کرے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، آپ نے یہ بات اس سے فرمائی کہ اللہ کا شکر ہے کہ تیرے دل میں یہ آنے والی بات جو ہے یہ وسوسہ ہے، یہ حقیقت پر مبنی نہیں اور وسوسے پر مواخذہ نہیں ہے، جب تک کہ آدمی کا اس میں خود کوئی اپنا رول نہ ہو، خود اس کی کوئی اپنی اس میں کوئی کوشش نہ ہو۔ تو فوائد و مسائل میں ایک تو یہ ہے کہ حدیث حاضہ کے حکم کے بارے میں اختلاف ہے، یعنی یہ جو حدیث ہے اس کی صحت یا ضعف کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک بعض اہل علم کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، جبکہ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے، واللہ اعلم عالم بالصواب۔ تو چونکہ اختلاف ہوا ہے اس حدیث میں، لہذا یہ حدیث جو ہے یہ اس حد تک تو ضعیف نہیں کہ اس کو اگنور کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس حدیث کا جو مفہوم ہے بہرحال وہ صحیح ہے، اور اس کے شواہد دیگر صحیح احادیث بھی ہیں جو اس مفہوم کی تائید کرتی ہیں کہ وسوسے پر مواخذہ نہیں ہے۔ حدیث میں الفاظ الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہر طرح کی حمد ہے، یعنی تعریف، کہ جس نے اس کے وسوسہ کو دل میں ہی رکھا اور بولنے اور عمل کرنے کی نوبت نہ آئی کہ اس پر مواخذہ ہوتا، اور یہ تو معاف ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بات پہلے کہی ہے کہ وسوسہ اس پر مواخذہ نہیں، لیکن وہی وسوسہ جس پر مواخذہ نہیں جس پہ انسان کا کوئی اپنا عمل دخل نہ ہو، اپنا ذاتی اگر زبان پہ لے آیا ہے یا اس پر کوئی عمل کیا ہے یا اس وسوسے کو لانے میں خود اس نے خود یہ چاہت اور کوشش کی ہے، کیونکہ بعض ایسی ہوتے ہیں وسوسے یا خیالات جو انسان خود لے لے کے نا اپنے سوئے ہوئے یا بیٹھے ہوئے تنہائی میں تو لذتیں لیتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہرحال قابل مواخذہ ہیں۔ اللہ علیم بذات الصدور ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ اپنا کیا کر رہا ہے یا اس کے دل میں کیا آ رہا ہے، اللہ تو جانتے ہیں، علیم بذات الصدور ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو اس کا دل، اس کے اندر جو بات آ رہی ہے، جو اس کا دل اس کے اندر باتیں لا رہا ہے، تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شاہ رکھ کے بھی قریب ہیں۔ تو اتنا بڑا مالک جو علیم بذات الصدور ہے، اس سے کوئی آدمی بات چھپا نہیں سکتا، مخلوق سے تو چھپا لے گا۔ تو بہرحال اپنے خیالات کو بھی پاکیزہ رکھنا چاہیے، اور جو ذکر اذکار ہیں وہ بھی کرنے چاہیے، اور پھر اگر کوئی خیال آ جائے تو پھر آگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذریعے بتلائے ہیں اس وسوسے کو دور کرنے کے، ان پہ عمل ہونا چاہیے۔ جی عزیز طلبہ، آتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ وعن ابن مسعود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للشیطان لمۃ بابن آدم، کہ بے شک شیطان کے پاس بھی ابن آدم کو بہکانے کے لیے ایک چوکا ہے، وار ہے، لمتن یعنی ویپن کہہ لو، اپنا ہتھیار کہہ لو، کچوکا کہہ لو، وسوسہ کہہ لو، جو بھی کہہ سکتے ہو۔ ان للشیطان لمۃ، شیطان کے پاس بھی ایک لمہ یعنی ہتھیار ہے، ویپن ہے، ابن آدم، آدم کے بیٹے کو، آدم کے اولاد کو بہکانے کے لیے، وللملک لمۃ، اور ایک فرشتے کے پاس بھی ہتھیار ہے، ویپن ہے، ابن آدم کی حفاظت کے لیے، آدم کی اولاد کی حفاظت کے لیے۔ فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ، تو جہاں تک شیطان کے ویپن یا ہتھیار کا معاملہ ہے یا اس کے وسوسے کا، اس کو وسوسہ بھی کہہ سکتے ہیں، خیال لانا، بہکانا، تو شیطان کے وسوسہ جو ہے آدم کے بیٹے کو، جہاں تک اس کا تعلق ہے تو وہ کیا ہے، فَإِعَادٌ بِالشَّرِّ، وہ اس کو وعدہ دلانا ہے شیطان کا آدم کے بیٹے کو شر کے ساتھ، یعنی برائی کا وعدہ،
یعنی آپ جیسے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو شیطان نے قسمیں کھا کھا کر جنت سے نکلوایا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، کہ ان دونوں کے لیے اس نے قسمیں کھائیں مردود نے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تم اس شجر ممنوعہ کے پاس جاؤ اور اس کا پھل کھا لو۔ تو یہ حقیقت میں جو ایک ہمدردی کے چکر میں ان کو پھنسا کے جھوٹا وعدہ دیا، فعیاد بشر، شر کے ساتھ اللہ کی نافرمانی میں، و تکذیب بالحق، اور اسی طرح سچائی کو جٹلانے میں، شر اور برائی کا وعدہ دینے میں اور حق اور سچائی کو جٹلانے میں، یہ لمحہ ہے شیطان کے پاس، ہتھیار ہے یا وسوسہ ہے یا جو بھی کہہ لیں، جو کہ وہ آدم کی اولاد کو بہکانے کے لیے استعمال میں لاتا ہے۔ وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلِكِ، اور جہاں تک تعلق ہے فرشتے کے ویپن یا ہتھیار کا جو کہ ابن آدم کے لیے اس نے رکھا ہوا ہے، شر سے بچانے کے لیے، شیطانی حملوں سے، کچوکوں سے بچانے کے لیے، فَعِيَادٌ بِالْخَيْرِ، تو وہ کیا ہے، یعنی فرشتے کا جو ایک قسم کا الہام ہے کہہ لو، شیطان کا تو ہم کہیں گے نا وسوسہ، لیکن فرشتے کا لمحہ جو ہے وہ ایک الہام ہوتا ہے، خیر کی بات، اچھائی اور خوبی اور بہتری کی طرف اس کی رہنمائی۔ وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلِكِ، اور جو فرشتے کا لمحہ ہے آدم کی اولاد کے لیے، فَعِيَادٌ، وہ اس کا وعدہ دینا ہے، بالخیر، بلائی کا، بہتری کا، اچھائی کا، نیکی کا، خوبی کا، وتصدیق بالحق، اور حق کو کی تصدیق کا، حق کو سچ ماننے کا۔ تو یہ بالکل شیطان کے لمحے کے بالکل برعکس ہے، اپوزٹ ہے، ایک ملک یعنی فرشتے کا لمحہ۔ فمن وجد ذالک، تو اگر وہ کوئی شخص ایسا، اگر کوئی خیال پاتا ہے یا کوئی ایسی سوچ یا شعور کہ جس میں خیر کی کوئی بات ہو، جس کا نتیجہ خیر ہو، فلیعلم، تو اسے چاہیے کہ وہ جان لے کہ انہ من اللہ، کہ یہ اللہ جل شانہ جو کہ رحیم و کریم پروردگار اس کی طرف سے ہے یہ، فلیحمد اللہ، تو اسے چاہیے کہ اس پر وہ اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کی تعریف کرے کہ جس نے اسے توفیق دی اس سچائی کی طرف اور نیکی کی طرف آنے کی۔ ومن وجد الاخری، اور جس شخص نے دوسری برائی، یہ شیطانی لمحہ ہے، اس کے بدلے میں نتیجے میں حاصل ہونے والی برائی یا شر یا فساد اس کی لپیٹ میں آیا ہے اور وہ چیز پائی ہے، فلیتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اسے چاہیے کہ وہ جتنی جلدی ممکن ہو سکتا ہے فوری طور پر اللہ کی پناہ میں آئے شیطان رجیم، مردود شیطان سے۔ ثم قرأ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اور یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں ہمیشہ فقر کا حکم دیتا اور وعدہ دیتا ہے فقر کا، یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور حکم کرتا ہے برائی یا فحشی یا جو معصیت اللہ کی اس کی طرف آنے کا۔ رواہ ترمذی، امام ترمذی نے سے روایت کی ہے، وقال ھذا حدیث غریب، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔ اچھا جی، 74 کے فوائد و مسائل، اس حدیث کی صحت کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہوا ہے، یعنی بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، جیسا کہ امام الطبری رحمہ اللہ نے اسے اپنی تفسیر میں حسن سند کے ساتھ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہی یہ نکالا ہے، اور اگر یہ موقوف صحیح ہے تو اس کا حکم مرفوع کا ہے، واللہ عالم۔ اگر اس کو ہم موقوف صحیح مان لیں تو جو صحابی کا یہ عمل ہے یا حکم ہے یا کہنا ہے جو صحیح ہو، وہ مرفوع کے حکم میں ہی ہوتا ہے ایک اعتبار سے، لیکن ہم کہیں گے یہی کہ حدیث موقوف ہے، مرفوع نہیں کہیں گے، حکم جو ہے وہ مرفوع کا ہوگا۔ شیطان کا ابن آدم کو برائی کے ساتھ وعدہ دینا یہ ہے کہ اگر بلائی کا کام کیا تو برائی میں گرفتار ہوگا، اگر تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو محتاج ہو جائے گا، اور محتاجی کی صورت میں ذلت و رسوائی دیکھنا پڑے گی، اس قسم کے خیالات لمبے شیطان جو ہے وہ ایک اس کے ذہن میں ریل چلا دیتا ہے پوری، تو اس کے ذہن میں خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بلائی کے کام سے رک جاتا ہے، اللہ کی راہ میں دینے سے رک جاتا ہے۔
نیکی کی توفیق کا ملنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ جل شانہ کی تعریف اور شکر کرنا چاہیے، جبکہ برائی زحمت اور ذلت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ تو یہ حدیث کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَىٰ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو آتے ہیں آج اپنی اس حدیث جانب، آج کے سبق کے حوالے سے حدیث نمبر 75، خطرناک وسوسہ آنے پر کیا کرنا اور کہنا چاہیے۔ یہ تو ہم نے حدیث کی روشنی میں پڑھ لیا کہ وسوسہ آتا ہے اور اہل ایمان کو ہی آتا ہے، اور وسوسہ بہت ایسا وسوسہ بھی آتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے سنا اور پڑھا بھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی یہ وسوسے آتے تھے، اور ایسے کہ وہ ان کے لیے بڑا گراں گزرتا، ان کو بیان کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ تو کس قسم کے وسوسے آتے تھے وہ کچھ حصہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اس پر وسوسہ آنے پر کیا کہنا اور کرنا چاہیے، اصل یہ اہم بات ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی کچھ احادیث ہمارے پاس سے گزری ہیں، تو بقیہ کچھ احادیث آگے آ رہی ہیں۔ خطرناک وسوسہ آنے پر کیا کرنا اور کہنا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا، لا یزال الناس یتساءلون، ہمیشہ لوگ رہیں گے ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے، ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے، حتیٰ یقال، یہاں تک کہ یہ بھی کہا جائے گا کہ ھذا خلق اللہ الخلق، کہ یہ تو وہ چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ فمن خلق اللہ، تو پھر اللہ نے کس کو پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ فَإِذَا قَالُوا، تو پھر جب یہ لوگ کہیں ایسی بات یا ان کے ذہن میں آئے، تو ذالک، فَإِذَا قَالُوا ذَالِکَ، جب یہ ایسا کلام یا گفتگو ہونے لگے یا لوگ کہنا شروع کریں یا کوئی کہہ دے، فَقُولُوا، تو تم کہو، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس اللہ کا کوئی بھی ہمسر نہیں۔ ثم لیتفل عن یسارہ، پھر وہ تھوکے اپنی بائیں جانب، عن یسارہ، پھر اسے چاہیے کہ وہ تھوکے اپنی بائیں جانب ثلاثاً 3 بار، ولیستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اللہ کی پناہ طلب کرے مردود شیطان سے، ولیستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ طریقہ ہے جو کرنے کا ہے اس کے لیے فوری۔ رواہ ابو داود، امام ابو داود نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وسنذکر حدیث عمرو بن الاحوص، اور ان قریب ہم عمرو بن احوص کی جو حدیث ہے وہ ذکر کریں گے، فی باب خطبۃ یوم النحر، یوم النحر کے خطبہ کے باب میں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ بعد میں ذکر کریں گے، جبکہ صاحب المصابیح نے اس کو یہی حدیث اس جگہ پر ہی ذکر کیا تھا، لیکن صاحب مشکات المصابیح نے اس حدیث کو اٹھا کر وہاں یوم النحر، خطبہ یوم النحر کے باب میں زیادہ مناسب سمجھا ہے کہ وہاں اس حدیث کو ذکر کیا جانا چاہیے، اور وہ حدیث جو ہے وہاں ذکر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ فوائد و مسائل اس حدیث کے 75 کے، تھوکنا شیطان کو ناپاک مکروہ ظاہر کرنے اور اسے ذلیل و خوار باور کرانے کے لیے ہے، جو بائیں جانب تھوکنا ہے، اسی طرح شیطان اور اس کے شر کو دفع کرنے میں اس عمل کا بڑا اثر ہے۔ حدیث میں تھوکنے میں بائیں جانب کو اس لیے خاص کیا گیا کہ عام طور پر شیطان اسی طرف سے ہی حملہ آور ہوتا ہے وسوسہ ڈالنے کے لیے۔ صاحب مشکات محمد بن عبداللہ التبریزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے بعد عمر بن الاحوص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم یوم النحر کے خطبہ کے باب میں ذکر کریں گے، جبکہ حسین بن مسعود البغوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المصابیح میں اسے اسی باب میں ذکر کیا تھا۔ یہ بات ہم نے ذکر کر دی ہے پہلے، لہذا میں نے فائدے کے لیے آپ کے لیے لکھ دی ہے۔ حدیث نیکسٹ ہے 76،
शैतानी वसवसे की ये लगार, शैतानी वसवसे की ये लगार। अन अनस बिन मालिक, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से ये रिवायत है, काला, वो कहते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लन यब्रह अन्नासु यतसालूना, हमेशा रहेंगे लोग एक दूसरे से पूछते रहेंगे, हत्ता यकूलू, यहाँ तक कि वो ये भी कहना शुरू करेंगे, आज़ल्लाहु खलका कुल्ला शैइन, कि ये वो सारा कुछ जो है कायनात में, इसको सबको अल्लाह ने पैदा किया है। फमन खलक अल्लाह अज़्ज़ा वजल, तो किसने पैदा किया फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल को। बहुत बड़ा वसवसा है। रवाहुल बुखारी वल मुस्लिम, और इमाम मुस्लिम की रिवायत में ये अल्फाज हैं, काल, आपने फरमाया, काल अल्लाह अज़्ज़ा वजल, कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है कि इन्ना उम्मता का, कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी उम्मत, ला यजालूना, हमेशा रहेंगे, यकूलूना, वो कहते रहेंगे, मा कज़ा, मा कज़ा, ये क्या और ये क्या, हत्ता यकूलू, यहाँ तक कि वो भी ये भी कहेंगे, हाज़ अल्लाह खलकल खल्का, ये अल्लाह है जिसने इस मखलूक को पैदा किया। फमन खलक अल्लाह अज़्ज़ा वजल, तो किसने अल्लाह अज़्ज़ा वजल को पैदा किया। कि ये सारी अहादीस इस बात पे दलालत करती हैं कि इस किस्म के वसाविस सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जैसी हस्तियों को भी आते थे। तो ये ईमान के मुनाफी नहीं, बल्कि ये ऐन ईमान का तकाजा है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का इरशाद मुबारक हमने से पहले हदीस में पढ़ा था। तो इसकी असल जो जब वसवसा आए तो इसका इजाला जो है वो और वो इस कैफियत में उसको इससे बचना, ये बड़ी अहम बात है। तो इस हदीस के जो अपना है दूसरी हदीस 77 एक हदीस आ गई, शैतानी वसवसे की ये लगार, यही इसका टॉपिक एक ही है, ये भी हदीस इसी मौजू में है। वन उस्मान बिन अबी लास, उस्मान बिन अबी लास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, काला, वो कहते हैं, कुल, तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न शैतान कद हाल बैनी व बैन सलाती, कि शैतान जो है वो तहकीक हायल हो जाता है मेरे और मेरी नमाज के दरमियान, व बैना किराती, और मेरी किरात जो कुरान की किरात करता हूँ उसमें भी वो मुखिल होता है और उसमें भी वो आ जाता है। युलब्बिसु अलैया, और मुझ पर वो मेरी जो कुरान मजीद की तिलावत है वो खल्त मल्त कर देता है, और नमाज को भी, इबादत को भी खल्त मल्त कर देता है। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये शैतान कौन सा है, ज़ा का शैतान, ये वो शैतान है, युक़ाल लहू खिनज़बुन, जिसे खिनज़ब कहा जाता है। फ़ैदा अहसस्ता हूँ, तो जब तू उसको महसूस करे कि वो आ गया है या वसवसे वगैरह दे रहा है, फ़तअव्वज़ बिल्लाहि मिन्हु, तो तुम अल्लाह की उससे पनाह मांगो, पनाह तलब करो। वतफुल अला यसारिका सलासन, और अपनी बाईं जानब 3 बार थूको, हल्का सा थूको नमाज में। फ़फ़अलतु ज़ालिका, तो उस्मान बिन अबी लास रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस कहते हैं कि मैंने ये अमल किया। फ़अज़हबहुल्लाहु अन्नी, तो अल्लाह ताला मुझसे वो जो अपने फजल और करम से इस वसवसे को मुझसे दूर ले गया। तो ये तरीका है अजीज तलबा, अगर कोई ऐसा ख्याल आए कोई भी दुनियावी, तो ये फतावज़ बिल्लाह, यानी एक तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, फिर 3 बार अपनी बाईं जानब जो है वो हल्का सा थूके, अपना पूरा चेहरा नहीं फेरना, सिर्फ थोड़ा सा रुख इधर करके बाईं जानब, तो मामूली सा, तो 3 दफा जो है वो थुतकारना है, ताकि उस जलील और खार हो और उस पर लानत पड़े। उस्मान बिन नबी लात रजी अल्लाह अन्हु कबीला सकीफ से हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ताइफ का आमिल बनाया, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में, जिंदगी मुबारक हयात तय्यबा में, सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में और सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के 1 साल तक वहां पर ही आमिल रहे। ये ताइफ में कबीला बनु सकीफ के ये ताल्लुक रखने वाले थे और वहां आमिल भी थे, गवर्नर समझ लीजिए। हदीस में लफ्ज खिंजब इस शैतान का लकब है जो नमाज में वसवसे डालता है। इसको यू नेवर फॉरगेट, इसको आपसे पूछा जा सकता है।
حدیث نماز میں وسوسے کی کیفیت، کیسی کیفیت نماز میں ہو سکتی ہے؟ خنزب جو ہے وہ کیسے آپ کو وسوسے دے سکتا ہے؟ ولیعذ باللہ۔ وان القاسم بن محمد، قاسم بن محمد سے یہ روایت ہے، ان رجل سالہ، ایک آدمی نے پوچھا، ان سے سوال کیا، یعنی قاسم بن محمد سے، فقالا، تو کہنے لگا، انی آہم فی صلاتی، کہ میں نماز میں بہت سارا ایسا وہم پاتا ہوں، خیال، فیکثر ذالک علیہ، تو وہ مجھ پر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے وہ اس قسم کا خیال یا اس قسم کا وسوسہ۔ فقال له امد فی صلاتک، تو قاسم بن محمد نے آگے سے یہ فرمایا کہ امد فی صلاتک، اپنی نماز کو جاری رکھیے، فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصرف، کہ وہ ہرگز تجھ سے یہ وسوسہ یا خیال نہیں جائے گا یہاں تک کہ تو تنصرف، نماز سے فارغ ہو جائے، وانت تقول، اور تو یہ بات کہے یا کلمہ کہے، ما اتممت صلاتی، کہ میں نے اپنی نماز کو پورا نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وسوسے کی پرواہ نہ کرو، اپنی نماز پڑھو، نماز کو پورا کرو، پڑھتے چلے جاؤ، اور آخر میں جو اگر بھول گئے ہو تو جو طریقہ کار حدیث میں آتا ہے کہ زیادہ جو تعداد ہے اس پر اپنا بنیاد رکھتے ہوئے نماز کو پورا کرو، سجدہ صاف کر لو۔ ٹھیک ہے جی، رواہ مالک سے امام مالک نے روایت کیا ہے، اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ حدیث 79، تقدیریں آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 برس پہلے لکھ دی گئیں۔ جی، یہ جو تقدیریں جو ہم پہ لاگو ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، آج یہ واقعہ ہو گیا، آج یہ حادثہ ہو گیا، آج فلاں فوت ہو گیا، آج فلاں جو ہے وہ تندرست ہو گیا، آج فلاں کو یہ نقصان ہو گیا، آج فلاں کو یہ فائدہ ہو گیا کاروبار میں، یہ ساری ایک ایک چیز یہ لکھی جا چکی ہے 50,000 برس پہلے پیدائش سے۔ وان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قالا، وہ کہتے ہیں، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی جو تقدیریں ہیں وہ لکھ دی ہیں، یعنی لوح محفوظ پر، قبل ان یخلق السماوات والارض، اس سے پہلے کہ آسمانوں اور زمینوں کو اللہ پیدا کرتا، بخمسین الف سنۃ، 50,000 برس پہلے، 50,000 برس پہلے یہ سارا کچھ اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھ دیا ہے۔ قالا، اور آپ نے فرمایا، وکان عرشہ علی الماء، اور اس وقت اللہ پاک کا جو عرش تھا وہ پانی پر تھا، رواہ مسلم۔ تقدیر کا لغوی معنی اندازہ کرنے کا ہے، فوائد و مسائل 79 حدیث، تقدیر کا لغوی معنی اندازہ کرنے کا ہے، اصطلاح میں یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ اب تک ہوا، جو کچھ ہو رہا اور جو کچھ آئندہ ہوگا، وہ تمام اللہ تعالیٰ کے علم سابق اور فیصلہ ازلی کے مطابق ہوا ہے، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا اور ہوگا۔ کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اچھی چیز پر اللہ کی تعریف کرے۔ حدیث کے الفاظ وکان عرشہ علی الماء سے مراد یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے پیدا ہونے سے پہلے عرش اور پانی کے درمیان کوئی چیز حائل نہ تھی۔ ٹھیک ہے جی، یہ پانی پر عرش ہونے کا یہ مطلب ہے، یہ نہیں ہے کہ عرش جو اللہ پاک کا وہ پانی کا محتاج تھا، بلکہ صرف یہ ہے کہ پانی اور عرش کے درمیان کوئی اور چیز نہیں تھی۔ ہر چیز یہاں تک کہ عجز و دانائی بھی تقدیر کے مطابق ہے۔ حدیث 80، وان ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل شیء بقدر، کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ایک اندازے کے مطابق ہے، حتی العجز والقیس، یہاں تک کہ عاجزی، انکساری یا ناتوانی یا مطلب بے بسی، والقیس، اور عقل مندی اور دانائی، کسی سے کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا، کوئی عاجز ہے، کوئی بے بس ہے، مجبور ہے، کوئی عقل مند ہے، کوئی بڑا شاہ سوار ہے، شاہکار ہے، بالکل غرور نہ کرے، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخری حدیث ہے، غالباً آدمی اپنے گناہوں میں تقدیری امر سے بے قصور نہیں۔
اللہ اکبر۔ وانا بھی ہو رہی رہتا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احتج آدم و موسیٰ، آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ حدیث بڑی جو ہے وہ قابل التفات اور قابل غور ہے اور دلچسپ ہے۔ ان ربہما، اپنے پروردگار کے پاس، آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں نبیوں کا، پیغمبروں کا جھگڑا ہوا۔ فحج آدم موسیٰ، اور آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر چھا گئے، انہوں نے غلبہ پا لیا۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، انت آدم، کہ آپ تو وہی آدم ہیں، اللہ خلقک اللہ، کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا بیدہ ہی، اپنے ہاتھ سے، ونفخ فیہ، کا میں روح ہی، اور تجھ میں اپنی روح پھونکی، واسجد لک ملائکتہ، اور تیرے سامنے اپنے فرشتوں کو جھکایا، واسکنک فی جنتہ، اور اس نے تجھ کو اپنی جنت میں ٹھہرایا، ثم احبطت الناس، پھر تو نے لوگوں کو نیچے زمین پر گرایا، یعنی لے آیا، بخطیئت کا، اپنی اس نافرمانی اور غلطی کی وجہ سے، ثم احبطت الناس بخطیئتک الی الارض، پھر تو لے آیا لوگوں کو اپنی غلطی کی وجہ سے زمین پر۔ قال آدم، یہ تو بات تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال آدم انت موسیٰ، تو وہ موسیٰ ہے، الذی، وہ، استفاق اللہ برسالت و بکلام، کہ اللہ نے تجھے چن لیا اپنی رسالت کے ساتھ، و بکلام ہی، اور اپنے کلام کے ساتھ، یعنی رسول بھی بنایا اور تورات بھی دی۔ وآتاک الالواح فیہا تبیان کل شیء، اور تجھے وہ الواح، تختیاں دیں جن تختیوں میں تبیان کل شیء، ہر چیز تھی، ہر چیز کا بیان تھا۔ وقربک نجیا، اور تجھے قریب کیا اپنی ملاقات یا گفتگو کے ساتھ، یعنی کلام بھی کی تیرے ساتھ اللہ نے۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ فبکم وجدت اللہ، تو یہ بتائیے کہ کتنا عرصہ، فبکم وجدت اللہ، تو نے اللہ کو پایا، کہ کتب التوراۃ، کہ اس نے تورات کو لکھا، قبل ان اخلق، اس سے پہلے کہ میں پیدا کیا جاؤں۔ قال موسیٰ، یعنی یہ ذرا بتائیے، فبکم وجدت اللہ، اس کو اللہ ایک ایک کتنا لے کے عرصہ کھانا پایا رہا ہے پہلے مجھے۔ کہ اس نے تورات کو لکھا، کتب التوراۃ، کہ اس نے تورات کو لکھا، قبل ان اخلق، اس سے پہلے کہ میں پیدا کیا جاؤں۔ میری پیدائش سے پہلے اللہ نے تورات کو کتنا عرصہ پہلے لکھا تھا؟ یہ کس نے پوچھا؟ آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جواب دیا، ب40 عامًا، 40 سال پہلے اللہ نے تورات کو لکھ دیا تھا آپ کو پیدا کرنے سے پہلے۔ قال آدم، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، فہل وجدت فیہا، تو کیا تو نے اس تورات میں یہ لکھا ہوا پایا تھا کہ وعصی آدم ربہ فغوی، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بہک گئے؟ یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے تورات میں۔ قال، موسیٰ نے کہا، نعم، ہاں۔ قال، تو پھر آدم علیہ السلام نے کہا، افتلومنی، کیا تو مجھے ملامت کرتا ہے، الا، اس بات پر، ان عملت عملا، کہ وہ جو میں نے عمل کیا، عمل یعنی درخت کے پاس جا کر وہ کھانے والا درخت، شجر ممنوعہ کے پاس، وہ میں نے جو عمل کیا تھا، کتبہ اللہ علیہ، تو اللہ نے اس کو لکھ دیا تھا مجھ پر، کتبہ اللہ علیہ، اللہ نے اس کو لکھ دیا تھا مجھ پر، ان اعملہ، کہ وہ عمل کروں گا، کر کے رہوں گا، قبل ان یخلقنی ب40 سنہ، اس سے پہلے کہ اللہ مجھے پیدا کرتا، 40 سال پہلے اللہ نے تورات میں لکھ دیا تھا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما کر، یہ بات ارشاد فرمائی، فحج آدم و موسیٰ، فحج آدم و موسیٰ، تو اس طرح آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام پر برتری حاصل کر لی، غلبہ پا لیا آپ نے اس جھگڑے میں جو اللہ کے پاس انہوں نے جھگڑا کیا۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے سے روایت کیا ہے۔ تو حدیث میں، حدیث کے فوائد میں 81 کے جو ہم نے پڑھی ہے، مذکور یہ گفتگو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد عالم ارواح میں ہوئی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یعنی یہ آپ ذہن میں رکھنا ہے
یہ عالم ارواح میں انتقال کے بعد یہ بات ہوئی ہے۔ اہل سنت کا یہ مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہیں اور دونوں ہی دائیں ہاتھ ہیں، دونوں ہی دائیں ہیں، یعنی دائیں ہاتھ ہی کی طرح ہیں۔ انہیں مخلوق کے ہاتھوں کی طرح انہیں مخلوق کے ہاتھوں کی طرح نہیں، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی صفت سمجھتے ہوئے ان پر بلا کیفیت مثال اور بغیر تعویل کے ایمان لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ، ان کا اس بات ہونا چاہیے، اور دونوں ہاتھوں کا حکم دائیں ہاتھ والا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کا ایک بایاں ہاتھ ہوتا ہے جس سے وہ نامناسب کام لیتا ہے۔ جب تک آدم علیہ السلام اس دنیا میں رہے تو قصور کو اپنی طرف ہی منسوب کرتے رہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ادھر میں تو جی وہ کراچی میں میں نے تو مغرب کی نماز کی وجہ سے جی، لیو کرتی تھی، تو جب تک آدم ابھی علیہ میں نے بالکل السلام اس دنیا میں رہے تو قصور کو اپنی طرف ہی منسوب کرتے رہے، جبکہ شیطان نے اپنے قصور کو تقدیر کی جانب منسوب کرتے ہوئے خود کو بے قصور تصور کیا۔ تو دونوں میں دیکھیے ذرا فرق کیا ہے شیطان اور آدم علیہ السلام میں۔ شیطان جو ہے وہ خود کو بے قصور تصور کرتا رہا، جبکہ آدم علیہ السلام نے آخر میں یہ بھی کہہ دیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ فرق ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے سوالات یہ دیے گئے ہیں، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو پڑھ لیجئے گا، اور اسی طرح انشاءاللہ یہ جو سلائیڈ اپلوڈ کر دی جائے گی LMS پر، اور آپ اس سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وأعلم بالصواب۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ جو لیسن ہے اللہ کے فضل اور توفیق سے اختتام پذیر ہوا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وأعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔